ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمین۔ معزز و محترم شرکائے محفل درس قرآن، آج 27 ستمبر 2021 اور سفر المظفر کا ماہ مقدس ہے۔ ہفتہ وار سلسلہ درس قرآن مجید جامع مسجد فاطمۃ الزہرا، کہروڑ پکا شہر۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ قریباً 2 ماہ درس قرآن مجید کا سلسلہ تو الحمدللہ جاری و ساری ہے، لیکن 2 ماہ ہمارا جو سلسلہ تھا یہ ریکارڈنگ کا نہ ہو سکا، تو آج 27 ستمبر کو یہ درس قرآن مجید کا سلسلہ جو ہفتہ وار الحمدللہ ہوا کرتا ہے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 197 تا 200 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، اور آپ حضرات نے قرآن حکیم کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کا ہمیں ذوق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کی تفسیر کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پاکیزہ اور روحانی محافل زندگی میں یہ جو نصیب ہوتی ہیں، مرنے کے بعد ان کی قدر و منزلت کی خبر لگے گی۔ خوش قسمت سعادت مند احباب جو خود بھی اس پاکیزہ محفل میں پہنچتے ہیں اور اپنے احباب کو مدعو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حج کے مسائل کا ذکر خیر جاری ہے۔ پچھلے بھی کئی دروس میں آپ نے سماعت فرمایا، اور آج بھی حج اور عمرہ کے بارے میں مقبول حج کی علامات کیا ہوتی ہیں، حج و عمرہ اقسام اور دیگر مسائل سے متعلق گفتگو ہوگی۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات۔ حج کا لفظ ہم سرائکی میں بھی بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں، عربی میں بھی حج کا لفظ۔ اشہر اس کا واحد ہے، سنگولر ہے شہر،
اور اس کی جمع اشہر بھی ہے، شہور بھی ہے۔ عربی زبان کے اندر مہینے کو شہر کہتے ہیں، فارسی میں ماہ، اردو میں مہینہ، انگلش میں مانتھ کہتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ تو 2 ماہ 10 دن، شوال المکرم کا مہینہ اور ذوالقعدہ جسے ذیقعد بھی کہتے ہیں، اور 10 دن ذوالحجہ ذوالحجہ، دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں اسلام۔ 2 ماہ 10 دن، ان کے اندر بلا کراہت حج کا احرام حاجی صاحب باندھ سکتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فرمایا فمن، پس جو شخص، فردا فیہن الحج، ان اشہر یا مہینوں میں جس نے حج لازم کر لیا، کیا مطلب؟ احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب حج کو مکمل کرنا اس پہ ضروری ہو گیا، یا عمرے کا ارادہ کر لیا۔ جب احرام باندھ لیا تو اس کے اندر ہے غسل کر لے تو افضل ہے، وضو کر لے، 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، یا اللہ میں نے یہ حج کے لیے احرام باندھا ہے، میرے لیے آسان فرمانا۔ تو عمرہ اور حج دونوں کے لیے پھر ہوگا یا اللہ عمرہ اور حج میرے لیے آسان فرما دے۔ جس وقت احرام باندھ لیا، اب پابندیاں شروع ہو گئی اس کے لیے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو احرام جب باندھ لیا، رفث کا معنی ہے بیوی کے ساتھ قربت حاصل کرنا، اس کے بارے میں منع کر دیا کہ اگر احرام حج باندھ کے اس فعل کا مرتکب ہوگا تو حج اس کا فاسد ہو جائے گا۔ پھر فلا رفث بظاہر تو لا ہے اور رفث اسم جنس پر ہے داخل، لیکن یہ نہی کے معنی میں ہے کہ بیوی کے ساتھ قربت بھی نہ کرے، ولا فسوق، اور فسق و فجور بھی نہ کرے۔ فسوق رفث کی نفی ہے، تو مفسرین نے ان کلمات کی جو وضاحت فرمائی ہے اس کے 3 مفہوم بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو ابھی میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حسن، حضرت اکرمہ، حضرت امام مجاہد، حضرت قتادہ سے یہی روایت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان اسباب کی بھی ممانعت احرام باندھنے کے بعد جو اس فعل کی طرف بلانے والے اسباب ہیں۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کا معنی ہے لاغو کلام کرنا، بیہودہ کلام، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اور فرمایا کہ احرام جب باندھ لیا، ولا فسوق، فسق و فجور میں بھی مبتلا نہ ہونا۔ اس کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فسوق کے بارے میں۔ ایک تو فرمایا کہ یہ فسوق سے مراد ہے سباب، گالی دینا۔ جب احرام باندھ لیا تو اب گالی گلوچ سے کیا کرے گا؟ اجتناب کرے۔ دوسرا مفہوم اس کا فرمایا تنابز بالالقاب، برے القاب سے کسی دوست کو پکارنا، کسی کو کہنا یا فاسق یا ظالم، اس قسم کے کلمات سے اجتناب کرے جب احرام حج کے لیے احرام باندھ لیا۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے، فرماتے ہیں انہ المعاصی، یہ نافرمانی والے کام جو اللہ کی اطاعت سے روگردانی
اور معصیت کی طرف لے جائیں، یہ فسوق کے اندر آئیں گے۔ احرام باندھنے کے بعد فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 3، ولا جدال فی الحج۔ جدال اس کا معنی ہے جھگڑا، کہ کوئی کسی سے جھگڑا نہ کرے، احرام باندھنے کے بعد زیادہ غصہ نہ کرے، جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ پابندیاں احرام باندھنے کے بعد جو حج کے لیے جس نے احرام باندھ لیا یا عمرے کا احرام باندھ لیا۔ اور آگے فرمایا خالق کائنات نے وما تفعلوا من خیر، جو بھی خیر کا کام تم کرو، خیر کا کام جو کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے خیر کے کام کی۔ تو فرشتوں کے بارے میں آتا آپ نے وہ کام نہیں کیا لیکن کار خیر کی نیت ہے تو فرشتوں کو خوشبو آ جاتی ہے کہ اس نے کسی اچھے کام کا ارادہ کر لیا، خوشبو آ جاتی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ بھی لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، یہ تقوی کا جو سامان ہے نا یہ سب سے بہتر ہے۔ وَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو یا اولی الالباب۔ یہ وَتَزَوَّدُوا کے بارے میں ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یمنی لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے نا تو اپنے ساتھ زاد راہ نہیں لے جاتے تھے، کہتے جی ہم نحن المتوکلون، ہم توکل والے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں لے جاتے تھے۔ وہاں جب سامان ختم ہو جاتا پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے، پھر انہیں مانگنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ خود لے کر جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، بہترین جو زاد ہے وہ تقوی ہے۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ جس وقت جا رہے ہو تو اپنے ساتھ سامان لے کے جاؤ۔ برادران اسلام، سلسلہ درس قرآن کی پاکیزہ محفل میں ہم حاضر ہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، حج اور عمرہ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ کتنی؟ ایک ہے افراد بالحج، اور نمبر 2 افراد بالعمرہ، نمبر 3 قران، نمبر 4 تمتع۔ افراد بالحج کس کو کہتے ہیں کہ صرف حج کے ارادے سے احرام باندھے، اور افراد بالعمرہ سے مراد یہ ہے احرام صرف عمرے کی نیت سے باندھے۔ قران سے مراد یہ ہے جب حاجی صاحب احرام باندھے تو نیت حج کی بھی ہو عمرے کی بھی ہو، اکٹھا احرام ہوں گی تو وہی 2 چادریں، یہ نہیں کہ 4 چادریں نہیں ہوں گی۔ عورت کے لیے احرام کیا ہوگا؟ وہی جو اس کا لباس ہے، چہرے کو نہیں ڈھانپنا، پابندیاں ہوں گی۔ اور تو قران، تمتع نمبر 4۔ تمتع اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہنچے پہلے جا کر عمرہ کرے، پھر احرام کھول دے، پھر حج کے جب ایام آئیں 8 ذی الحج شریف کو حج کا احرام باندھ لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمتع۔ تمتع والے کو کہتے ہیں متمتع۔ اور میقات، کہ وہاں پہنچنے سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، وہ 5 ہیں جی میقات۔ یمن والے، ہند والے لوگ اور ہمارا میقات کیا ہے؟ یلملم۔ کیا ہے؟ یلملم۔ اور مدینے والوں کا میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ۔ عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے، شام والوں کے لیے جوحفہ ہے، نجد والوں کے لیے کرن ہے۔ یہ 5 مقام ہیں۔ مدینہ طیبہ سے آئیں گے ذوالحلیفہ پہنچے گا، وہاں احرام باندھ کر پھر سفر کریں گے۔ ہندوستان والے، پاکستان والے، یمن والے جائیں گے تو یلملم سے پہلے احرام انہیں باندھنا پڑے گا۔ اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں میقاتی، اور جو میقات کے باہر ہیں
انہیں کہتے ہیں آفاقی، جس طرح ہم لوگ ہیں آفاقی۔ اور حرم کی جہاں حدود ختم ہوتی ہیں تو آگے جو مقام ہے اس کو کہتے ہیں ہل، جو وہاں رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہلی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہلی۔ تو یہ میقاتی جو ہیں ان کے لیے تمتع منع ہے، ہم ہیں آفاقی، ہمارے لیے تمتع، ہم جا کر عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ بابا جی آپ بھی آمین کہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج نصیب فرمائے۔ حج مبرور کی حاجی صاحب 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ کہ یہ حج پڑھ کے آئے، اس کا حج کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا۔ نمبر 1، ایک نشانی تو لکھتے ہیں دل نرم ہو جانا۔ حج پڑھ کے آیا ہے، پہلے تھا سخت دل، اب اس کا دل کیا ہو گیا؟ نرم ہو گیا۔ بھئی زمین اگر سخت و پتھریلی ہو، اس پہ کسان بیج ڈالے تو بیج اگے گا؟ بیج نہیں اگے گا، اسے پرندے کھا جائیں گے۔ اور بیج کے اگنے کے لیے ضروری ہے کہ زمین صاف ستھری ہو، نرم بھی ہو، اور اس میں بیج ڈالیں گے تو پھر وہ اگے گا۔ پھر اس کی جو ہے نا کیئر بھی کرنی ہے، حفاظت بھی کرنی ہے، تو دل کیا ہو؟ نرم ہو۔ تو جب دل نرم ہو جاتا ہے پھر اس لائق ہوتا ہے کہ اس کے اندر نور، اس کے اندر درس قرآن کی برکات اسے نصیب ہوں، حج کی برکات۔ جب دل کیا ہو جائے؟ نرم۔ اگر دل کسی کا سخت ہو، وہ چاہے کہ میرا دل سخت ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ جب دل سخت ہوگا تو اس کی بھی وجہ ہے۔ فتاویٰ برہنہ والے لکھتے ہیں پھر آنکھوں سے آنسو کبھی نہیں آئیں گے خوف کی وجہ سے، یہ سخت دل کی نشانی ہے۔ جمود العین کہتے ہیں یہ آنکھوں کا خشک ہونا لکسوت القلوب، کہ دل کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا، دل کے اوپر کساوت ہے۔ تو کئی تو ایسے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پتھر دل یا سنگ دل۔ پھر قرآن میں آیا کوئی تو پتھر ہیں خوف خدا سے نیچے گر بھی پڑتے ہیں، کچھ پتھروں سے پانی بھی جاری ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دل ان کے پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ تو جب دل سخت ہوگا تو وہاں انوار و برکات کی بارش نہیں ہوگی۔ دل کا نرم ہونا یہ خاص اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ایک جناب قلب منیب ہوتا ہے، ایک قلب اسیم ہوتا ہے، ایک قلب سلیم ہوتا ہے۔ یہ قلب بھی کی مختلف صفات ہیں۔ قلب منیب اس کو کہتے ہیں اس بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، رب سے تعلق جڑ جائے، یہ قلب منیب ہوتا ہے۔ اور گناہوں کا خیالات ہر وقت گناہوں کے، یہ قلب اسیم ہوتا ہے۔ اور قلب سلیم عشق کا سانپ جسے ڈس لے، اندر عشق کی تڑپ ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ قلب سلیم، اللہ میں قلب سلیم نصیب فرمائے، قلب منیب ہو، قلب سلیم ہو۔ کافر کا دل کیسے ہوتا ہے؟ منافق کا کیسے ہوتا ہے؟ مومن کا کیسے ہوتا ہے؟ مومن کا دل سیدھا ہوتا ہے، اس میں روشنی نور جاتا ہے۔ منافق کا دل الٹا ہوتا ہے، اور جو کافر ہے اس کے دل بند ہوتا ہے ادھر ادھر سے، کہیں نور نہ جائے اندر۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جائے سارا جسم ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ آنکھ بھی صحیح ہو جاتی ہے، زبان سے بولنا بھی صحیح ہو جاتا ہے، پھر سارے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو اس لیے اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے دل پر بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو یہ حج کے قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ دل کیا ہو جائے؟ نرم۔ دل سخت ہے
تو عرفاء لکھتے ہیں کسی یتیم کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھے، محبت والا ہاتھ رکھے، اس یتیم کے سر کی برکت سے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ جو سنگ دل ہے، دل کا مریض ہے نا، اس کا دل نرم ہو جائے۔ کبھی اللہ کا کرم بھی ہو جاتا ہے، کسی کی نظر پڑ جاتی ہے، صاحب نظر سے تعلق جڑ جائے، وہ دیکھیں اندر زمین کھنڈر ہے، زمین برباد ہے، اجڑی ہوئی ہے، تو پھر وہ اپنی توجہ سے زمین کو درست بھی کر دے۔ قلب کی زمین خراب کیسے ہوتی ہے، خود رو پودے کیسے اس میں اگتے ہیں، یہ کس وقت ہوتی ہے؟ یا تو پھر اس کے اندر بیج غلط ڈالا جائے، کرم خوردہ ہو، کرم خوردہ ہو، زمین برباد ہو جائے گی دل کی۔ اچھا، یا پھر کسی صاحب نظر کی بجائے ناقص کے ساتھ اس کا رابطہ ہو، ناقص کو اپنا شیخ بنائے گا، مرشد بنائے گا نا، اس ناقص کی نحوست کی وجہ سے اس کی دل کی دنیا برباد ہو جائے گی، دل اجڑ جائے گا، دل کبھی آباد پھر نہیں ہوگا۔ تو دل کا نرم ہونا یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ نمبر 2، حج پڑھ کے آیا، اب گناہوں سے نفرت ہے، آنکھوں میں حیا، زبان کے اندر بھی یہ کیفیت ہے، قوت سماعت کے اندر بھی یہی ہے، گناہوں سے نفرت ہو گئی ہے، تو یوں سمجھو اس کا حج قبول ہو گیا۔ نمبر 3، نیک اعمال کی طرف رغبت، نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جائے۔ ہمارے ایک شاگرد تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، کہنے لگے میرے دادا جان جب حج پڑھ کے آئے نا، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، پھر روزانہ پھر 7 8 پارے قرآن مجید کی تلاوت نصیب ہوتی تھی۔ کچھ ایسے لوگ، تو یہ حج کی قبولیت کی 3 نشانیاں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور حج بھی حج، ٹھیک ہے نا، مبرور ہو، حج مبرور ہو، حج مقبول اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ حج کا جو ہے نا سلسلہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور حج کے مسائل کے اندر حج کس کو کہتے ہیں، کیا کیا اس میں کرنا ہے، تھوڑا پھر اس میں دور کے ساتھ اضافے بھی ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے ابا ہیں، تو جب ان کی تخلیق ہوئی تو زمین کے جو مختلف خطے ہیں، مختلف قسم کی مٹیاں اٹھائی گئی تھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے آپ کی اولاد کے رنگ مختلف ہیں، مزاج بھی، طبیعتیں سب کی ایک جیسی، کوئی سانولے رنگ کے، کوئی کالے رنگ کے ہیں جی، کوئی گورے رنگ کے ہیں، مٹیاں بھی مختلف تھیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق والا۔ اور اس وجود پر 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی، پھر 3 قوتیں رکھی گئیں، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ۔ کتنی ہو گئیں؟ تو ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، فرشتے دیکھنے گئے، عزازیل بھی اندر گھس گیا، اس نے دیکھا کہ اندر تو بڑی خطرناک قوتیں ہیں، کہ فرشتوں نے بھی دیکھا قوت غضبیہ ہے، غصے والی، اور شہویہ ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا یہ تو خون ریزی کرے گا، اے اللہ تو اسے اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، یہ تو قتل و غارت کرے گا، خون ریزی۔ قوتوں کو دیکھا، یہ بھی تو تھا کہ قوت عقلیہ بھی تو ہے نا، اگر قوت عقلیہ کو امام بنا لیا جائے اور باقی 2 قوتیں مقتدی بن جائیں، کہ غصہ کرنا ہے لیکن کہاں کرنا ہے، غضب اور غصہ، ٹھیک ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تو اس کا مظہر بننا ہے غصہ، اس کا محل کیا ہے، مقام کیا ہے، اور ایسے ہی ہے شہوت کی جو تکمیل ہے اس کا محل کیا ہے، حلال والی جگہ، نکاح والی بیوی ہے،
تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ نصیب فرمائی، عقل کی 3 قسمیں لکھتے ہیں۔ ایک عقل شیطانی ہوتی ہے، ایک عقل شیطانی، ایک نفسانی، ایک عقل رحمانی۔ عقل شیطانی جب ہو کسی کے اندر دماغ میں، عقل شیطانی، اس سے ہر وقت برائی والے کام ہوں گے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی، صبح ہو چاہے شام، جلوت میں ہو چاہے خلوت میں، جہاں بھی ہو بس جھوٹ بولے گا، آنکھ میں حیا نہیں ہوگا، اور یہ برائی رات دن، یوں سمجھو اس کی عقل کون سی ہے؟ عقل، اللہ تعالیٰ عقل شیطانی سے بچائے۔ اس کی سوچ جو ہے ٹیڑھی ہوگی۔ صحابہ کا ادب اس میں، اہل بیت کا، جو ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین ہیں، اس کے سینے میں ان کا پیار نہیں ہوگا۔ یہ کون سی عقل ہے؟ عقل شیطانی۔ نمبر 2، عقل نفسانی۔ عقل نفسانی کے اندر کیا ہوگا؟ دنیا کے کاروبار کرنا، سائنسی ایجادات ہیں، یہ سائنس کی ایجادات، نئی نئی یہ چیزیں تیار کرنا، دنیا سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر اس کی دلچسپی ہوگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل نفسانی۔ جس طرح سائنسدان وہ کوشش کرتے کوئی نہ کوئی نئی تحقیق کر کے، بڑی انہیں خوشی ہوتی۔ ایک سائنسدان کی بیوی روٹھ گئی، مہینے کے بعد اس کو راضی کر کے لائے، تو کمرہ بند پڑا تھا، اندر ایک برتن میں کافی چونٹیاں جمع ہو چکی تھی۔ تو سائنسدان صاحب اپنی وائف کو کسی نہ کسی طریقے سے منا کر تو لائے، لیکن اس کے دل کے اندر غصہ تھا۔ وہ چونٹیاں جب اس نے دیکھی نا اکٹھی، اس نے اپنے خاوند کے لیے پہلے دن سالنی چونٹیوں کا بنا دیا، سالن چونٹیوں کا۔ اچھا، جس وقت کھانا اس کے سامنے رکھا تو سائنسسٹ صاحب نے، اس سائنسدان نے پہلا لقمہ سالن کے ساتھ لگا کے منہ میں ڈالا تو وہ ٹیسٹ عجیب تھا۔ اس نے پھر اپنی لیبارٹری میں اس کو چیک کیا، چیک کروں یہ کیا، ہاں زوجہ محترمہ نے، میری وائف نے کیا آج سالن پکایا۔ اس نے اپنی مشینوں کے ذریعے جس وقت چیک کیا تو HNO3 اس نے معلوم کر لیا پہلی مرتبہ۔ اس کو کہتے ہیں نائٹرک ایسڈ۔ یہ ایسڈ جس وقت ہم ہائی سکول میں پڑھ رہے تھے اس وقت ہم نے کچھ فارمولے یاد کیے کہ سلفیورک ایسڈ H2SO4، پانی کا H2O جو HCl، ہائیڈرو کلورک ایسڈ۔ تو سائنسدان نے کیا ایجاد کر لیا؟ اس میں تلاش کیا HNO3، اس کو کہتے ہیں نائٹرک ایسڈ۔ بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی محترمہ، یہ تو بہت کامیابی ہوئی۔ ایک نئی چیز جس وقت معلوم کر لینا، بہت انعام بھی کہ یہ تو بڑا ماہر ہے، قابل ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ عقل نفسانی ہے۔ عقل، یہ بڑے بڑے عقل والے ہیں، کسی نے اپنی عقل کو، تو فلسفے کے اندر ہوتا یہی ہے کہ موجودات خارجیہ کو بشری طاقت کے مطابق سمجھنا۔ موجودات خارجیہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اپنی عقل کی بساط کے مطابق ان کے حقائق کو جاننا، یہ کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ فلسفے کے اندر ہوتا ہے۔ تو فلسفی لوگ، سائنسدان لوگ یہ غور و خوض کرتے ہیں۔ تو ایک سائنسدان نے غور کیا انسان کے بارے میں، وہ اس تہ تک پہنچا، کہنے لگا یہ پہلے بندر تھا، پھر یہ ترقی کر کر کے انسان بن گیا۔ اتنے اپنی وہ ریسرچ، اپنی تحقیق والا، زمین کے بارے میں، زمین گول ہے، چپٹی ہے، کیا ہے، حرکت کرتی ہے نہیں کرتی ہے، تجربات اور مشاہدات کی بنا پر جو علم حاصل ہو اسے سائنس کا علم کہتے ہیں، سائنس کا۔ تو یہ عقل جو نفسانی ہے نا، عقل نفسانی، اسی وجہ سے یہ جو ہوائی جہاز، کتنی سہولیات ہوگی، یہ گاڑیاں، تو کسی نے اس دور کے اندر جہاز پہلے بنایا ہوگا، کسی نے سائیکل بنا دیا، ریڈیو بنا دیا، مختلف چیزیں ایجاد کی گئی۔
گھڑی ایجاد ہوئی تو یہ سائنسدانوں کو اللہ نے عقل دی. یہ عقل نفسانی جو دنیا کے کاروبار کی طرف، اور اسی عقل سے سائنسی ایجادات. بڑے بڑے مسلمان سائنسدان، جابر بن حیان یہ کیمیا کا، کیمسٹری کا ماہر تھا، اور ایسے طبیعیات کے ماہر اور بیالوجی ہے اس کے ماہر. یہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں کے کمالات ہیں. پھر نان مسلم لوگوں نے ان کے علوم سے فائدہ حاصل کیا، استفادہ کیا. اللہ تعالی ہمیں ذوق مطالعہ نصیب فرمائے. کہہ دیجئے آمین. درود شریف پڑھو. الحمدللہ. نمبر 3، عقل رحمانی. عقل رحمانی، یہ جو عقل ہوتی ہے نا، عقل رحمانی، اس کا معیار اللہ تعالیٰ کی اطاعت، آخرت کی تیاری. جس کے دل کے اندر قرآن کا نور اتر جائے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اسے فکر آخرت ہو. فکر آخرت اسے نصیب ہوتی ہے. رات دن وہ سوچتا ہے موت کے بارے میں. تو 24 گھنٹوں میں ٹائم نکال کر اگر 15 منٹ صرف کر لیے جائیں کہ میری موت کا وقت جب آئے گا، فرشتہ روح نکالے گا، پھر اس کے بعد نماز جنازہ، تجہیز و تکفین، پھر قبر میں نکیرین آئیں گے، سوالات ہوں گے، اللہ کے پیارے محبوب کے بارے میں پوچھا جائے گا. تھوڑا سا اس کے بارے میں غور کرنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ موت یا قبر کے بارے میں ذرا سوچنا. پھر اندر انسان کے وہ فکر پیدا ہوتی ہے. عقل کون سی؟ عقل رحمانی. اور ایک انداز سے ہدایت الحکمت فلسفے کی کتاب ہے، وہاں عقل کی 4 قسمیں بیان ہوئی. یہ تو ابھی آپ نے 3 سنی ہیں. عقل کی ایک ہوتی ہے عقل ہیولانی. عقل ہیولانی ہے ہدایت والی، یا وہ لام الفلاح نون چھوٹی ہے نی. عقل ہیولانی یہ ہوتی ہے چھوٹے بچے کی. بچہ پیدا ہوا، دودھ پیتا بچہ، جو بھی سامنے آئے، پھوپھی ہے، ابا ہے، جو بھی ہے، امی کہہ کے جب بولتے ہیں امی، ماں، اس عقل کو کیا کہتے ہیں؟ عقل. اب وہ اس میں سمجھ تو نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے جو آپ کریں گے اندر نقش ہو جائے گا. اس لیے والدین کو حکم ہے ان چھوٹے بچوں کے سامنے گھر میں ایسی حرکات نہ کریں جو نازیبا ہیں. آگے ٹی وی چل رہا ہے، وہاں کیا ہے جی؟ غلط ڈرامہ ہے، ناچ گانا ہے. بچہ ہے چھوٹی عمر کا، دودھ پینے والا ہے، ابھی بول نہیں سکتا، لیکن اندر یہ چیزیں نقش ہو جائیں گی. جب بڑا ہوگا اس سے وہی فعل ظاہر ہوں گے. سن رہے ہو جی؟ وہی فعل. خوش قسمت سعادت مند لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. چھوٹے بچوں کے سامنے بھی وہ نیکی کا، عبادت کا منظر کہ جب یہ بڑے ہوں گے اس وقت نیکی کی طرف یہ راغب ہوں. اس کو کہتے ہیں عقل ہیولانی. ایک ہوتی عقل بالمادہ، پھر اسے شعور ذرا ہوتا ہے، اے یا ابا ہے، امی ہے. عقل بالفعل، عقل مستفاد. اور پھر ولایت کے مقام پہ جب پہنچتا ہے تو وہ عقل نورانی ہوتی ہے. اس کی سوچ کا معیار اور ہوتا ہے. پھر نبوت کی عقل جو ہے، 1000 حصے اللہ تعالیٰ نے عقل کے پیدا فرمائے، جن میں 999 سے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، عقل، فکر کا معیار کتنا بلند ہوگا. اب جتنے سے جتنا کوئی دنیا میں مفکر ہو، ڈاکٹر ہو، فلسفی ہو، سوچنے والا ہو، غور و خوض کرنے والا ہو،
وہ ولی کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئنسٹائن یا نیوٹن سائنسدان اس قسم کا ایک قول ملتا ہے کہ میں نے ایسی کہکشاں معلوم کی ہے کہ وہاں روشنی کو پہنچتے ہوئے اتنے لاکھ سال لگ جائیں گے وہاں روشنی کو پہنچنے کے لیے، اور جن کی عقل ہے نورانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، وہ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمان، میں ساری اللہ کی کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہو، ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو، یہ قدسی نور اس میں آ جاتا ہے۔ اس مقام پہ جب پہنچتے ہیں نا، عقل کے اندر نور ہوتا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایک عقل کا نور ہے، پھر ایک دل کا نور ہے، سمجھے ہو؟ عقل کا نور یہ ظاہری علم، اس میں بھی عقل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور جب دل میں نور اتر جائے باطن، یہ ہے دل کا نور۔ کہتے ہیں گزر سا جا عقل سے آگے، عقل سے آگے چلا جا کے، کیوں کہ یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل کی بنا پر اگر تو معرفت اللہ کی حاصل کرنا چاہے گا تو عقل ٹھوکریں کھاتی ہے، عقل کا وہاں تک مقام، مثلا گھوڑا جتنا تیز رفتار ہو آپ اس کو دوڑائیں لیکن آگے پہاڑ آ جائے، سمجھے ہو نا، اب پہاڑ پہ تو نہیں چڑھے گا، اب تو اور سواری کام آئے گی۔ تو عقل جتنی بھی کسی کی تیز ہو، فہم جتنا بھی تیز ہو، لیکن آگے جہاں مقام مصطفیٰ ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس کے لیے عقل کا جو گھوڑا ہے اس کے پاؤں لنگ ہیں، اس کی بساط نہیں ہے۔ اس لیے آگے اللہ کے محبوب کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہو، اگر عقل کی بنا پہ پرکھے گا ابو جہل کے ساتھ جا کر شامل ہوگا کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، ہماری عقل کے مطابق تو نہیں ہو سکتا۔ بے تیری عقل کی بساط کیا ہے، تیری عقل کی طاقت کیا ہے؟ جو بڑے نوری عقل والے لوگ تھے، رحمانی عقل والے، وہ تو کہہ گے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، تابیابی ابتدا و منتہا۔ جب اللہ کے محبوب کی عظمت کا ذکر ہو وہاں عقل کو قربان کر دے، عقل میں بات آئے نہ آئے سر تسلیم خم ہے، وہاں اپنا سر جھکا دے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو ہر ایک کی آپ نے عقل کی چند اقسام سنی ہیں۔ اب سب کی عقلیں برابر ہیں، سب کی عقلیں برابر جب نہیں تو اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ گھر میں بیوی کی عقل کا معیار اور ہے، شوہر اس کی عقل کا معیار اور ہے، اولاد جو ہے ان کی بھی عقلیں ایک جیسی، اس لیے آپس میں تصادم ہوتا ہے۔ جو افکار ہیں، فکر ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، تو ایک عقل والے نے کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث العالم حادث۔ عالم جو ہے اس کے اندر تغیر و تبدل ہوتا ہے، جس چیز میں تغیر و تبدل ہو وہ حادث ہوتی ہے، لہذا جہان حادث ہے۔ اور دوسرے عقل مند نے کیا کیا؟ بے عقلی کا ثبوت دیا، العقل مستغن عن المؤثر، العالم عقل نہیں، العالم مستغن عن المؤثر، یہ جو جہان ہے نا مؤثر بنانے والے سے مستغنی ہے۔ کل ما ھذا شانہ فہو قدیم، اس نے نتیجہ نکالا جہان قدیم ہے۔ اب حادث ہونا قدیم ہونا یہ ضد ہے، قدیم صرف اللہ کی ذات ہے یا اللہ کی صفتیں قدیم ہیں، باقی کوئی شے قدیم، سب حادث ہیں۔ لیکن یہ دونوں عقل والے، اس نے بھی دلیل دی ہے، اس نے بھی، اب دونوں درست۔ تو مختلف قسم کے ابن سینا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا خواب میں زیارت کر کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ارشاد فرمائیں ابن سینا کہاں گیا؟ فرمایا وہ اپنی عقل کی بنا پر میرے وسیلے کو چھوڑ کر وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ جہنم رسید ہو گیا۔
میرے وسیلے کو عقل تو بہت تھی، عقل کی قوت بہت تھی، لیکن اللہ کے پیارے محبوب کا وسیلہ بڑے بڑے عقل مند، عقلیں ان کی جواب دے گی۔ ایک عقل مند تھا، 360 دلیلیں اللہ کی توحید پر دی۔ وہ کون تھے؟ امام فخر الدین رازی۔ 360 دلیلیں دی تھی اللہ کی توحید کے لیے، اور شیطان نے ہر دلیل کو رد کر دیا۔ اور ایک اللہ کے ولی کی زیارت کر کے آئے تھے حضرت نجم الدین کبریٰ، ان کو عرض کی کہ میں یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو پیالے کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہو نا، نہیں پہلے خالی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے اندر جو علم ہے نا، ہم اس کو تو خالی کریں گے پھر اپنا علم ڈالیں گے۔ اس نے غور کیا، سوچا یہ تو میری 60 سال کی محنت ہے، فلسفہ، منطق، یہ علوم و فنون، ابھی سے آپ خالی، یہ تو 60 سال کی، واپس پلٹ آئے۔ جب موت کا وقت آیا تو شیطان 360 دلیلیں یہ بار بار اللہ کی توحید کی دیتے رہے، ہر دلیل کو شیطان نے رد کر دی۔ قریب تھا کہ ایمان کا جوہر ختم ہونے کے قریب تھا۔ 150 میل دور بیٹھے وہی درویش، وہ صاحب نظر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہیں سے بیٹھے ہوئے پانی کا چلو حضرت نجم الدین کبریٰ نے ڈالا دور سے، اور ان کے چہرے پہ آیا۔ وہیں بیٹھ کر آواز دی، اس کو دلیلیں مت دو، یہ چھوٹا مولوی نہیں ہے، یہ بھی بڑا مولوی ہے۔ سمجھے نا؟ علم والے بڑے بڑے گمراہ ہو گئے۔ اس لیے تو نہیں کہا، خواجہ صاحب نے کہا ہے، ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانے نجار دے، واقف نہ بھیدر سرار دے، ونج کنڈ دے بھرنے تھے دڑیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، عقل کی بنا پر عقلی پیمانے پہ تولتے رہے، عقلی پیمانے پہ تولتے رہے۔ 360 دلیلیں حضرت نجم الدین کبریٰ نے دور بیٹھ کر وہیں سے رہبری فرمائی۔ فرمایا اس کو کہو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ یہاں دلیلوں کی بات ہے، دلیلوں کی بات نہیں۔ فلسفے میں، منطق میں پھنس جاؤ گے، احتمال ہی احتمال ہیں، شک و شبہ ہیں۔ اور جب یہ علم ہوگا، جس طرح کہ حضرت ابن عربی نے خط لکھا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو، خط لکھا تھا، یہ ہم عصر ہیں۔ فرمایا بھئی میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، السلام علیکم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ رو رہے تھے، اور کسی نے آپ سے پوچھا حضرت خیر ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ 30 سالوں کے بعد آج پتہ چلا، مسئلہ تو یوں تھا، اور ہم اس طرح بتاتے رہے۔ تو حضرت شیخ اکبر ابن عربی محی الدین صاحب فصوص الحکم، صاحب فتوحات مکیہ، وہ فرماتے ہیں مولانا ابھی بہت سے مسائل ہیں، جہاں تک جناب کی رسائی وہاں تک ہوئی نہیں ہے۔ تو میرا مشورہ ہے، جس طرح آپ نے یہ علم سیکھا، محنت کی ہے، کچھ ذرا خلوت میں بھی بیٹھ جاؤ۔ یہ علم آپ نے مسیت والا سیکھ لیا، پریت والا بھی سیکھ لو۔ خلوت میں بیٹھ جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، رب العلا سے لو لگاؤ، تو اللہ سے تعلق جوڑ لو۔ پھر جو وہاں سے علم سینے میں آئے گا، دماغ پر، دل پر اترے گا، تو کہتے ہیں پھر سکون ملے گا، یقین ہوگا۔ علامہ اقبال صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ وہاں سے نور آتا ہے۔ پھر تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ امام رازی کی تفسیر کبیر کو پڑھتا رہے، تیری مشکل حل نہیں ہوگی۔ جار اللہ زمخشری کی تفسیر کو کھنگال کھنگال کے پڑھ، تیری مشکل حل نہیں ہوگی۔ جب تک تیرے ضمیر پہ انوار و تجلیات نازل نہیں ہوں گے نا، اس وقت تک تیری مشکل حل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے احباب صاحب نظر لوگوں نے بڑے بڑے سفر کیے۔ امام عبد الوہاب شارانی گئے تھے، بڑے بڑی بستیوں میں گئے، شہروں میں گئے،
یا اللہ اتنا تو نے علم عطا فرمایا قرآن و حدیث کا، فقہ کا علم، علوم و فنون سے ہم واقف ہیں، ایسا علم بھی ہو جو اندر چمک جائے۔ اندر امام غزالی فرماتے ہیں دلوں کو چمکانے والا علم سینے سے سینے میں جاتا ہے، قلب سے قلب میں جاتا ہے۔ اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے، سفر کرتے کرتے بہت جگہ گئے، جیسے بھی ملاقات ہوئی کسی پیر سے شیخ سے، وہ آپ کے معیار پر پورا نہ اترے۔ اور جب حضرت علی سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں گئے، وہ مادرزاد ولی امی ولی تھے، کسی مدرسے میں پڑھے نہیں تھے، بس ان کی محفل میں گئے، ان کے ہو کے رہ گئے۔ انہوں نے دل کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی۔ کہتے ہیں حضرت مجھے اپنا غلام بناؤ، غلاموں میں فرمایا نہیں ایسے نہیں، شرائط ہیں۔ جی کیا؟ فرمایا جتنی کتابیں ہیں یہ ساری سیل کر دو، سب بیچ دو، اور جو پیسے ہیں فقراء میں تقسیم کر دو، بس پھر ہمارے پاس آ جاؤ، پھر ہم پڑھائیں گے۔ سب کتابیں سیل کر دیں۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی بارگاہ میں آئے، شیخ نے سبق دیا، وہ سبق پڑھ رہے تھے، چند دنوں کے بعد خیال آیا اتنی بڑی قیمتی کتابیں تھیں، فلاں کتاب کا حاشیہ، فلاں کتاب کی شرح، اتنی میں نے محنت سے حاصل کی، یہ ساری میں نے سیل کر دی، اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ شیخ جہاں بیٹھے تھے انہوں نے طلب فرمایا اب ادھر دھیان بھی نہ لے جاؤ، توجہ بھی، جو ہم سبق دے رہے ہیں علاج کر رہے ہیں نا، یہ علاج کرا لو اپنا۔ جب سبق کی تکمیل ہو گئی فرمایا اب پڑھو، اب پڑھاؤ۔ آپ تو فرماتے ہیں مصر میں بیٹھ کر گنبد خضرا کے مکی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہاں بیٹھ کے جب درود و سلام پڑھتا ہوں، روزے کو بھی دیکھتا ہوں، روزے والے کو بھی دیکھتا ہوں، اور سلام کا جواب بھی سن لیتا ہوں، سلام کا جواب بھی سن لیتا ہوں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو قلب ہے نا، عقل ہے، عقل کا نور اور دل کا نور، اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں دل کا نور نصیب فرمائے۔ تو آج کے اس درس کے اندر آپ نے حج کے بارے میں سماعت فرمایا اور حج مبرور کی علامات بھی آپ نے سنی۔ تو حج کے بارے میں عرض کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حج کس کا نام تھا؟ طواف اور وقوف عرفات، دو چیزیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں طواف اور وقوف عرفات۔ اور جب زمانہ آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تو رمی بالجمار اضافہ ہو گیا، قربانی، صفا مروہ، سعی کا یہ سلسلہ یہ حج کے اندر۔ اور جب زمانہ رسالت مآب حضور علیہ السلام کا دور آیا، پھر طواف قدوم، وداع اور کندھے ہلا کے چلنا، اکڑ کے چلنا۔ تو واقعہ کیا پیش آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کئی دنوں کے بھوکے طواف میں مصروف ہیں اور باہر دشمن دیکھ رہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا سینہ تان کے چلو۔ سینہ، اس کو رمل کہتے ہیں، رمل کرو تاکہ دشمن یہ سمجھیں یہ کمزور نہیں ہے، یہ طاقتور ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پاکستان کی سرزمین ہو، اکڑ کے چلنا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر نہ چلنا، اکڑ کے نہ چلنا، پہاڑ کی بلندیوں تک تو نہیں پہنچ سکے گا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے بندے، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ان کے چال چلن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے جا رہے ہیں، چلنے سے۔ تو ادھر تو اس انداز سے چلنا، سینہ تان کے چلنا منع ہے، لیکن وہاں طواف کے دوران، 3 چکروں کے دوران رمل کرنا ہے، سینہ تان کے، اکڑ کے چلنا ہے، تو یہ باعث ثواب ہے، یہ باعث ثواب ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور صفا مروہ کے اندر 7 چکر لگانے ہیں، 7 چکر صفا مروہ،
یہ سائی تیز چلنا، عورت کے لیے وہاں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حج کے اندر اللہ کے پیاروں کی ادائیں ان کی نقل ہے اللہ والوں کی۔ مثلا اس دوران بوسہ دینا کس کو؟ حجر اسود کو بوسہ دینا۔ تو حجر اسود کو بوسہ، اور جو قیامت تک لوگ جا کر طواف کرتے رہیں گے، روایات میں آتا ہے کہ اس کے کان بھی ہیں، آنکھیں بھی، زبان بھی۔ قیامت والے دن یہ گواہی بھی دے گا، یہ پتھر اس کو علم ہے۔ لاتعداد لوگ قیامت تک طواف کرتے رہیں گے، معتمرین، حجاج کرام، قیامت والے دن یہ پتھر گواہی دے گا، یہ مخلص تھا، لبیکی تھا، اور یہ بلیکی تھا۔ اب اس روایت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بھی علم دے دیا، کس کو؟ اب پتھر کا علم کوئی مانے اور نبوت کے علم کو نہ مانے تو اس کی قسمت ہے۔ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں، میں نے دیکھا آمنہ کے لال نے تجھے چوما ہے، ورنہ تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، فرمایا ایسی بات نہ کرو، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی۔ حجر اسود پتھر ہے، اور جہاں حاجی لوگ کنکریاں مارتے ہیں ہے وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی احد شریف، یہ بھی پتھر ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پتھر سارے ایک جیسے نہیں ہیں، انسان بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، حج پڑھنے والے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، عمرہ کرنے والے بھی سب ایک جیسے۔ اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس سے ہے کچھ لوگ جو ہے نا کرائے پہ اونٹ چلاتے تھے حج کے دوران، پتہ نہیں ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جائز ہے تمہارے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے۔ کوئی گاڑی کرائے پر کاروبار کوئی کرتا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے لوٹو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے قریب، یہ مزدلفہ کے قریب ہے پہاڑ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کچھ قریشی لوگ تھے، وہ ایک جگہ ٹھہر جاتے مزدلفہ، یا عرفات نہیں جاتے تھے، یا مشعر حرام سے قریب نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم ادھر بھی جایا کرو اور اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بے شک تم اس سے پہلے کے تھے ضالین میں سے تھے۔ ثم افیدوا، پھر انہیں خطاب ہوا قریشیوں کو، تم بھی واپس پلٹو جس طرح کے لوگ آتے ہیں، وہاں جاؤ، راستے میں نہ بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ غفور رحیم ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جس وقت مناسک حج ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کو، یا اس سے بھی زیادہ۔ ان کا پہلے طریقہ کیا تھا؟ حج کے بعد اکٹھے ہو جاتے، اپنے باپ دادے کے مناقب شروع کر دیتے، میرے باپ کے اندر یہ کمال تھا، دادے میں یہ کمال تھا، اپنے وڈیروں کو یاد کرنا۔ اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے وہ جو من یقولو، جو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے ربنا، 7 بار مسلسل کہتے ہیں نا رب یا رب یا رب، دل متوجہ ہو جائے، پھر مانگے دعا 7 مرتبہ، تو دعا قبول ہوگی، دل کا کنیکشن جڑ جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، جو دنیا کے اندر بس دنیا ہی مانگتا رہے اللہ سے، دنیا ہی رات دن۔ تو آج بھی پند نامے کے اندر میں طالب علموں کو پڑھا رہا تھا دنیا کے بارے میں، یہ بوڑھی عورت کی طرح ہے، اور جو میک اپ کر کے نا اپنے خاوند کے سامنے تو مسکراتی ہے،
خامد سے مراد کون ہے؟ نمرود ہے، شداد ہے، فرعون ہے، اور دنیا کا لالچ رکھنے والے، رات دن اس نے زندگی کو مقصد ہی بنایا دنیا کمانا، فکر آخرت نہیں۔ تو فرمایا جب خامد پیٹ پھیر کر چلا جائے تو پھر دانت پیس رہی ہوتی ہے، اس کو ختم کیسے کروں؟ تباہ، بڑے بڑے اس کے پاس ہے، اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو دنیا فانی ہے، جو اس کی طلب کے اندر رات دن کوشش میں لگ گیا۔ اہل تصوف کیا فرماتے ہیں جنہوں نے دل پر محنت کی ہے؟ وہ کہتے ہیں دل کے نور کو حاصل کرو، قرآن کا نور نصیب ہوگا، شریعت مطہرہ کو سمجھو۔ پیارے محبوب کے غلاموں فرماتے ہیں طالب الدنیا، ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں طالب الدنیا مخنث، یہ ہیجڑا ہے، ہیجڑا ہے۔ اور عبادت اس لیے جو آدمی کر رہا ہے، رات دن وظائف پڑھ رہا ہے کہ جنت کے اندر مجھے حور و غلماں بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، تو فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ مؤنث، طالب العقبہ، مرد یہ بھی نہیں ہے۔ مرد کون ہے؟ یہ اہل نظر فرماتے ہیں، اہل تصوف وہ فرماتے ہیں مرد وہ طالب المولا، طالب تو اب ہمیں واسطہ کن سے پڑتا ہے؟ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کثرت کن کی ہے؟ طالب الدنیا ایک ہے، طالب العقبہ ایک ہے، طالب المولا۔ تو یہ اہل نظر اپنے مقام پہ گفتگو کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جنت کی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ جنت کی طلب قرآن حدیث کے اندر ہے، جب مانگو یا اللہ جنت الفردوس، عذاب نار سے پناہ مانگو، اور قبر کے عذاب سے، فتنے سے پناہ مانگو، فتنہ دجال سے پناہ مانگو۔ انہوں نے جو گفتگو کی ہے اپنے مقام کے مطابق گفتگو کی ہے، اپنے اعلیٰ مقام پر۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جو رات دن دنیا کی طلب میں رہا اسے کبھی سکون ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کے لیے حصہ، پھر وہ پچھتائے گا۔ جب موت آئے گی تو ساری جائیداد ہاتھ خالی ہوں گے، اور زمین جس وقت قبر میں رکھیں گے تو 7 اعمال جائیں گے، دوست احباب بھی واپس پلٹیں گے، اور مال و دولت بھی دنیا کے اندر رہ جائے گی۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، کمرے کے اندر بیٹھ کر بھائی آپس میں لڑ رہے تھے باپ کے فوت ہونے کے بعد کہ میں اتنا حصہ لوں گا، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی، کبھی ہدایت مل جاتی ہے تو دیوار سے آواز آئی کہ میں وقت کا بادشاہ تھا، دیوار سے، اور مر گیا، جائیداد سب کو چھوڑ گیا، تو قبر بھی میری، قبر کا نشان بھی مٹ گیا۔ اینٹیں بنانے والے پہنچے، انہوں نے وہاں سے مٹی اٹھائی، اس مٹی میں آ گیا، انہوں نے اینٹ بنا دی، اینٹیں بنائی، اس اینٹ کے اندر میں تھا کافی عرصہ، پر اس اینٹ کو پختہ کیا گیا، پھر اس کے بعد بھٹے سے خرید کر لائے تم لوگ، اور تم نے یہاں دیوار میں لگا دیا۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی خاطر نہ لڑو۔ میں وقت کا بادشاہ تھا، سب کو چھوڑ کے آ گیا تھا، اور جب جلوہ حق نصیب ہو جائے، یاد رکھیے قرآن کا نور نصیب ہو جائے، حدیث کا نور، یا کسی صاحب نظر کی نظر پڑ جائے تو پھر کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ امر القیس ایک تو زمانہ جاہلیت کا شاعر گزرا ہے، اور ایک صاحب نظر بادشاہ بھی گزرا ہے۔ وہ وقت کا بادشاہ تھا، ہی واز کنگ، وہ بادشاہ تھا جی۔ تو جب جلوہ ربانی اس کے سینے میں آیا نا، بادشاہی کو بھی چھوڑ دیا، تخت کو اس نے ٹھوکر مار دی، اور اپنی سلطنت کو چھوڑ کے دوسرے ملک کے اندر جنگل میں جا کر کمہاروں والا کام شروع کر دیا، مٹی کے برتن بنانے لگا، اور اللہ کی محبت میں محو بیٹھا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، رعایا، ساتھ ہمسایہ ملک اس کے بادشاہ سے جا کر درخواست کی کہ آپ کا ہم عہدہ ہے، آپ بھی بادشاہ ہیں، یہ بھی آپ اپنی زبان میں اس کو سمجھائیں۔ اس کو کیا ہو گیا؟ لاکھوں ہم آدمی اس کے رعایا، اس کے خادم تھے،
اس نے بادشاہی کو، کرسی کو چھوڑ دیا۔ کرسی کو کوئی آسانی سے چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتے نا کرسی کو، اور علماء کو کرسی نہیں چھوڑتی۔ یہ اللہ کے محبوب کی نظر سے ملی ہے۔ کیسے؟ تو عالم دین بیمار بھی ہو جائے پھر بھی کرسی، ہاں جی کرسی، تو لوگ کرسی کی خاطر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ تو آپ اپنی بولی میں سمجھائیں۔ وہ بادشاہ آیا، امر القیس کو دیکھا، پرانے سے کپڑے ہیں اور کمہاروں والا کام، تو اس نے نصیحت شروع کر دی۔ کیا ہو گیا یار بھائی جان، آپ بادشاہ تھے، کتنے آپ کے خدام تھے، فوج پولیس آپ کے تابع تھی، کتنی آپ کی پاور تھی، جناب دی دھاج کتنی آئی، یہ جناب کو کیا ہو گیا؟ نصیحت کرتا رہا، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب یہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا آپ نے نصیحت کر لی، اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، اب ذرا قریب میرے ہو جائیں، اپنا کان میرے منہ کے قریب کریں، میں بتاتا ہوں مجھے ہو کیا گیا ہے، مجھے کیا ہو گیا۔ بس اس بادشاہ کے کان میں کچھ کہا، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہا کیا، بس جو ہی کچھ کہا تو دیوانہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی بادشاہت کو چھوڑ بیٹھا، یہ بھی اسی رنگ میں آ گیا۔ یہ وہ رنگ ہے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، دلوں کی کایا جب پلٹ جائے، اندر جب نور اتر جائے تو پھر قبر بھی روشن ہوتی ہے، میدان محشر کے اندر بھی پھر قلب سے اللہ اللہ، ہاں اللہ کا ذکر یہ نصیب ہوگا، دل کے اندر نور ہوگا۔ اور اگر اس دنیا کے اندر دل کے اندر نور نہ آیا، دل اندھا ہو گیا، علم حاصل کر کے عقل کا نور تو کچھ ملا لیکن دل بے نور رہا، پھر قبر میں روشنی نہیں ہوگی۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں آخرت میں حصہ لینے کے لیے صاحب نظر لوگ کیا کرتے ہیں، کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ فکر آخرت۔ دنیا دے تو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، حج کیا، عمرہ کیا، اولاد کی تربیت کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، نیک کاموں کے لیے اس کو صرف کیا۔ دل کی کشتی کے اندر دنیا کے محبت کا پانی نہیں داخل ہونے دیتے، ورنہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور بظاہر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، بڑے رئیس ہوتے ہیں، لیکن اندر دل کے بھی امیر ہوتے ہیں، دل کے امیر ہوتے ہیں باطنی علم میں۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ملنے گئے تھے، کس کی شہرت سنی؟ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی۔ وہاں گئے کہ حضرت کی زیارت کر کے آئیں، آپ بہت بڑے شاعر بھی تھے، علامہ بھی تھے، حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ باہر پہنچے تو گھوڑوں کا استبل تھا، تو وہاں سونے کے کھونٹے انہوں نے دیکھے، قلعے سونے دے، جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے وہاں سونے کے کھونٹے تھے۔ جب دیکھا کہ اتنا سونے کی بہتات، یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے، تو آگے گئے بھی نہ، ان کو ملے بھی نہ، واپس پلٹے، دل میں ایک مصرع آ گیا، نہ مرد آن است کہ دنیا دوست دارد۔ یہ مرد کامل نہیں ہو سکتا جو دنیا سے پیار کر رہا، اتنا اس کے پاس سونا ہے۔ واپس پلٹے، رات کو نیند آئی، کیا دیکھا خواب میں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی ادھر ادھر پریشانی میں۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، عبد الرحمن جامی کا دامن پکڑ لیا، آپ کے ذمہ میرا قرض ادا کرو۔ آپ کہتے ہیں بھی پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، آپ پریشان ہیں۔ اتنے میں خواجہ عبید اللہ احرار آ گئے، کہنے لگے بھی کیا بات ہے، میں ادا کر دیتا ہوں، یہ ہمارا دوست ہے، اس کو چھوڑ دو، میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ بس آنکھ کھلی، دن ہوا، سوچ رہے ہیں، گیا اور ملا بھی نہ۔ اب پھر دوبارہ سفر شروع کیا، ظاہر دیکھ کے آئے تھے نا، یہ درمیان میں حجاب تھا، جو ولایت ان کے پاس تھی نا، درمیان میں یہ حجاب تھا، اس کو سمجھ نہ سکے۔ ہر شعبے کے اندر اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے کے لیے نظر چاہیے، لیکن تالنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ جو صاحب نظر ہوتے ہیں نا، جس رنگ میں بھی کوئی ہو وہ تال لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں
پھر دوبارہ گئے، ملاقات ہوئی حضرت سے۔ اچھا، آپ نے فرمایا آپ آئے بھی تھے اور ملاقات بھی نہ فرمائی، چلے گئے۔ چلو جاتے ہوئے آپ نے جو مصرع ایک کہا تھا وہ مصرع تو سنا دو، تاکہ ایک مصرع ہم بھی ساتھ ملا کے شعر تو مکمل ہو جائے۔ حضرت میں نے جب آپ کا استقبال دیکھا اور گھوڑے باندھنے کی جگہ جو کھونٹے تھے وہ سونے کے تھے، میرے دل میں خیال آیا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جس کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی دولت ہے، یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ فرمایا شعر کا مصرع کیا کہا تھا؟ نہ مرد آن اس کے دنیا دوست دارد، فرمایا یہ ساتھ لکھ لو، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دارد، اگر رکھتا ہے سونا چاندی دولت اپنے لیے نہیں، مخلوق کی خدمت کے لیے، اپنے لیے نہیں، صاحب نظر کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس، وہ دل میں یہ خیال کرتے ہیں یا اللہ تو مالک ہے، تیری مخلوق پہ ہم خرچ کریں گے، لنگر کی صورت میں، نیکی کے کام ہیں، چاہے مسجد ہے، غریبوں کی مدد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہوتا ہے، وہ شب و روز اس انداز سے خرچ کرتے ہیں، اللہ ادھر رزق زیادہ بھجوا دیتا ہے، زیادہ بھجوا دیتا ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں شاید ولی وہ ہوتا ہے جس کے کپڑے پرانے ہوں، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ ولایت کے مختلف، کسی کی بادشاہی والی زندگی ہوتی ہے، ولایت کا مقام، کوئی موسوی ولایت پر ہوتا ہے، کوئی عیسوی ولایت پر ہوتا ہے، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولایت پر ہوتا ہے، اور کوئی آقا کائنات، مقصود کائنات، مشفق کائنات، سراپا رحمت حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے مطابق اس کے اوپر انوار و تجلیات اسے نصیب ہوتے ہیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا سب کا مزاج، سب کا رہنا سہنا ایک جیسا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس طرح حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نامی دو ہیں بزرگ، ایک کے پاس لوگ جاتے، وہ کہتے ہاں جی دال کھانی ہے ہمارے پاس آ جاؤ، گوشت کھانا ہے تو امیر ملت کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی جماعت علی، وہ بھی ولی، وہ بھی ولی، ان کا رنگ اور تھا، ان کا رنگ۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ مختلف، ٹھیک ہے، انوار و تجلیات، برکتیں، مزاج اور طبیعتیں ہوتی ہیں۔ تو جس کا جہاں فیض ہو نا، قسمت و مقدر ہو، پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے چکروں سے ہمیں بچا لے، کہہ دیجئے آمین۔ الدنیا جیفت و طالبها کلاب، اس سے مراد کیا ہے؟ چیست دنیا غافل بودن ز خدا، دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز خدا کی یاد سے غافل کر دے وہ بندے کے لیے دنیا ہے اور نقصان دہ ہے۔ تو میں نے عرض کی، فتاوی برہنہ والے نے لکھا ہماری آنکھیں خوف خدا سے روتی کیوں نہیں؟ فرمایا جمود العین لقسوۃ القلوب، دل ہمارے سخت ہو گئے۔ دل کیوں سخت ہوئے؟ قسوۃ القلوب لکثرت الذنوب، زیادہ گناہوں کی وجہ سے۔ اور گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کثرت الذنوب لاکل الحرام، حرام کھانے کی وجہ سے۔ حرام کیوں کھاتے ہیں مسلمان؟ واکل الحرام لنسیان الموت، موت کو بھول گئے ہیں۔ موت کو کیوں بھولے؟ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ نسیان الموت بے حب الدنیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے موت کو بھول گئے ہیں۔ اور محبت دنیا جو ہے راس و کل خطیہ، تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی۔ اسی وجہ سے انسان دنیا کی محبت میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، ظلم و ستم بھی کرتا ہے، قتل و غارت بھی کرتا ہے، غلط کاروبار بھی کرتا ہے، آخری زندگی آخرت کو اپنی قبر کے لیے تاریکی کا سما پیدا کر لیتا ہے، کس وقت؟ جب دنیا کی محبت دل کے اندر اتر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ من یقولو، جو لوگوں میں سے کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا میں عطا کر دے، تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ۔ ترجمے پہ اکتفا، اگلے لفظوں پہ آج الحمدللہ آدھا پارہ مکمل ہو رہا ہے، اور 8 مہینے تو ہو گئے ہوں گے درس قرآن کی محفل، تقریباً 8-9۔ تو فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں ربنا
ان کی دعا کا انداز طلب یہ ہوتی ہے ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ تو آیت نمبر 201 تک آج الحمدللہ ترجمہ درس قرآن ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بسید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب العالمین درس قرآن کے اس پاکیزہ محفل کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرما، قلبی روحانی سکون نصیب فرما۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے والد محترم کو یا اللہ صحت کلی نصیب فرما، یا رب العالمین کی صحت میں برکت فرما، قلبی روحانی سکون ہم سب کو نصیب فرما۔ اس مسجد کے جتنے بھی مقتدی ہیں یا اللہ فتنوں سے ہم سب کو بچا، جتنے درس قرآن کے اندر شامل ہوئے یا اللہ سب پہ اپنے خیر و برکت کا نزول فرما۔ جس نے بھی ایک مرتبہ بھی اس مسجد پاک میں نماز پڑھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ مغفرت فرما دے، مساجد کی رونق کو بحال فرما دے، مدارس کی رونق کو بحال فرما، فتنوں سے ہمیں بچا، عالم اسلام کی خیر، ملک پاکستان کی خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔